کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے چیٹ بوٹس بچوں اور نوجوانوں پر کیسے اثر ڈال سکتے ہیں؟ حال ہی میں ایک کیس سامنے آیا ہے جس میں فلوریڈا کی ایک ماں نے کریکٹر اے آئی پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ اس خاتون میگن گارشیا کا کہنا ہے کہ اس اے آئی کمپنی کے چیٹ بوٹس نے ان کے 14 سالہ بیٹے کو ایسے رویے اور بات چیت میں الجھایا جسے وہ گالی گلوچ اور جنسی بات چیت کہہ رہی ہیں۔ اس کا الزام یہ بھی ہے کہ ان بوٹس نے ان کے بیٹے کو اپنی جان لینے پر بھی اکسایا۔ یہ سب گزشتہ سال اپریل میں شروع ہوا جب میگن کا بیٹا سیول سیڈزر کریکٹر اے آئی کے ساتھ چیٹ کرنے لگا۔ فروری 28 کو آخری گفتگو کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ مقدمے میں کریکٹر اے آئی پر غفلت برتنے اور جذباتی نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ کریکٹر اے آئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں صارفین مختلف کرداروں کے چیٹ بوٹس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سیول نے جو چیٹ بوٹ استعمال کیا اس نے مشہور کردار گیم آف تھرونز کی ڈینریز ٹارگرین کی شناخت اپنائی تھی۔ مقدمے میں دیے گئے شواہد کے مطابق یہ بوٹ اسے محبت کا اظہار کرتا تھا اور ایک رومانوی تعلق کی بات کرتا تھا۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ چیٹ بوٹ نے سیول سے بارہا پوچھا کہ کیا وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے یا اس کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ جب سیول نے کہا کہ اسے شک ہے کہ یہ ممکن ہوگا تو بوٹ نے جواب دیا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم یہ نہ کرو۔ کریکٹر اے آئی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ حالیہ مہینوں میں صارفین کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک نیا پاپ اپ شامل ہے جو خودکشی یا نقصان دہ بات چیت پر نیشنل سوسائڈ پریونشن لائن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مقدمے میں کریکٹر اے آئی کے بانی نوام شازیر اور ڈینیل ڈی فریٹس پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس اے آئی کو خاص طور پر ایسے ڈیزائن کیا کہ یہ صارفین کو جذباتی طور پر جکڑے اور ان کے رویے پر اثر ڈالے۔ مقدمہ کا کہنا ہے کہ کمپنی کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ نابالغ صارفین کو اس طرح کے مواد سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کریکٹر اے آئی نے کچھ نئے حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جیسے حساس اور جنسی نوعیت کے مواد تک نابالغوں کی رسائی کو کم کرنے کے لیے ماڈلز میں تبدیلیاں۔ لیکن سیول کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں بہت دیر سے آئیں۔ انہوں نے کہا، اس حد تک نقصان پہنچانے کے بعد آخرکار یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس مقدمے میں کریکٹر اے آئی کے بانیان اور گوگل کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو اب اس اے آئی کمپنی کے ٹیلنٹ کو لائسنس اور استعمال کر رہا ہے۔ یہ مقدمہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کس طرح نوجوان ذہنوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کمپنیوں کو اپنے سسٹمز میں زیادہ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ شاید یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔